السلام علیکم۔ اقبالیات میں سے بانگ درا کی نظم ہمالہ پیش خدمت ہے۔ اس کی تشریح کے لیے جناب اسرار زیدی صاحب اور مولانا غلام رسول مہر صاحب کی شرحوں سے استفادہ کیا گیا ہے اور الفاظ کی تشریح جناب نثار اکبر آباد کی ہے۔ شیخ عبد القادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی صدی کے اوائل میں ایک ادبی مجلس لاہور میں قائم ہوئی تھی جس میں مشاہیر شریک ہونے لگے۔ اقبال نے اس کے ایک جلسے میں یہ نظم پڑھ کر سنائی۔ اس میں انگریزی خیالات تھے اور فارسی بندشیں۔ اس پر خوبی یہ کہ وطن پرستی کی چاشنی موجود تھی۔ مذاق زمانہ کے موافق ہونے کے سبب بہت مقبول ہوئی۔ پہلا بند سنیے۔ اے ہمالہ اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جمع ہے گردش شام و سحر کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ ہمالہ کے لفظی معنی برف کا گھر ہے۔ اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جو ہندوستان کے شمال میں 1500 میل کی لمبائی تک ایک مضبوط دیوار کی صورت کھڑا ہے۔ فصیل دیوار کو کہتے ہیں، خاص طور پر وہ جو شہر یا قلعے کی حفاظت کرے۔ دیرینہ روزی، لمبی عمر۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ طور سینہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ چشم بینا کا مطلب ہے دیکھنے والی آنکھ۔ اب اس پہلے بند کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اس نظم کا پورا منظرنامہ فطرت نگاری اور وطنیت کے جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ اس بند میں اقبال کوہ ہمالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو وہ بلند و بالا پہاڑ ہے جو نہ صرف یہ کہ مملکت ہندوستان کے محافظ اور فصیل کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ تیری چوٹیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان بھی جھک کر تجھے چوم رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تیری بلندی آسمان سے بھی قربت رکھتی ہے۔ اے ہمالہ، تیرا وجود ہر چند کے ابتدائے آفرینش سے قائم ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس شام و سحر کی گردش کے مابین اسی طرح زندہ و ایستادہ ہے جس طرح کے ابتدا میں تھا، اور لا تعداد صدیاں بیت جانے کے باوجود تجھ میں کسی کمزوری کے آثار نہیں پائے جاتے۔ بند کے آخری شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کے جلوے کی علامتوں کے حوالے سے ہمالہ سے کہتے ہیں کہ تیرا وجود ہر چشم بینا کے لیے ایک تجلی کا مظہر ہے، جیسے کوہ طور ایک تجلی کا مظہر ہے۔ مراد یہ کہ تیری بلندی اور سرسبز وادیاں انسان کے لیے ایک عجوبہ کی طرح ہیں۔ اس شعر کی تشریح میں غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر صرف ایک مرتبہ جلوہ نظر آیا، لیکن ہمالہ تو دیکھنے والی آنکھ کے لیے سر سے پاؤں تک جلوہ ہی جلوہ ہے۔ دوسرا بند ملاحظہ فرمائیں۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ دیدہ آنکھ، دیکھنا، دامن کش دامن کھینچنے والا، دستار فضیلت بزرگی کی پگڑی، کلاه مہر عالم تاب کا مطلب ہے دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی ٹوپی یا پگڑی۔ اب تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ یہ درست ہے کہ اے ہمالہ تو بظاہر ایک پہاڑ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو ہمارا محافظ بھی ہے اور ہندوستان کے لیے بھی ایک حفاظتی دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تجھے ایک شاعر کا دیوان تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلع یعنی اولین شعر آسمان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تیرا وجود تو ہر انسان کے لیے باعث کشش ہے جس کی قربت اسے سکون فراہم کرتی ہے۔ تیری سطح اور چوٹیوں پر جو برف پڑی رہتی ہے وہ اس سفید رنگ کی دستار فضیلت کی مانند ہے جو بزرگوں کے سروں پر احتراماً باندھی جاتی ہے۔ یہ دستار فضیلت تو سورج کی زریں کلاه پر بھی خندہ زن نظر آتی ہے۔ اس بند میں بھی علامہ نے مناظر فطرت کی خوبصورت منظر کشی کے ساتھ بلند پایا علامت نگاری کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔
کوہ ہمالہ کو کسی شاعر کے دیوان سے تشبیہ دینے کے علاوہ اس پر برف باری کے مناظر کو کسی بزرگ کی دستار فضیلت قرار دینے کے ساتھ سورج کی زرعی کلاه پر اس دستار کا خندازن ہونا یقیناً خوبصورت علامت نگاری کے مظاہر میں سے ہیں۔ آخری شعر میں یہ نکتے قابل غور ہیں کہ اول برف کو سفیدی کے اعتبار سے دستار فضیلت قرار دیا، دوم مہر عالم تاب پر خندہ زنی کی دو توجیہیں ہو سکتی تھیں اور شاعر نے آخری مصرے میں دونوں کے لیے گنجائش رکھی، یعنی نمبر ایک تو یہ کہ سورج چمکتا ہے تو اس کی کرنیں برف کے جمے ہوئے تودوں پر پڑتے ہی ایک جھلک پیدا کرتی ہیں جیسے آئینے میں کرن کا عکس پڑنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر دو یہ کہ سورج کی حرارت سے برف پگھل جاتی ہے لیکن ہمالیہ کی بلند چوٹیوں کی برف کبھی نہیں پگھلتی، اس اعتبار سے وہ سورج کی ہنسی اڑاتی ہے، یعنی زبان حال سے کہتی ہے کہ تو اپنی حرارت کے تمام کرشمے آزما دیکھ، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ بند نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمائے دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ سریا وہ 7 ستارے جو بہت فاصلے پر ہیں، پہنائے فلک آسمان کی وسعت، آئینہ سیال سے مراد ہے بہنے والا رواں۔ اب تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اقبال فرماتے ہیں، اے ہمالیہ تیری عمر رفتہ کا دور اس قدر طویل ہے کہ تو ماضی کی شان و شوکت کا مظہر بن گیا ہے، تیری بلند و بالا چوٹیوں کا سایہ تیرے گرد و پیش کی وادیوں پر اس طرح پڑ رہا ہے جیسے وہاں خیمے آویزاں ہوں، یہی بلند و بالا چوٹیاں یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر موجود ستاروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ یہ درست ہے کہ تو زمین پر ایستادہ ہے لیکن تیری بلندی آسمان کی وسعتوں سے ہمکنار نظر آتی ہے، تیرے دامن میں پانی کے جو چشمے رواں دواں ہیں وہ اس قدر شفاف ہیں جس طرح سیال آئینے ہوں، اور یہاں جو ہوا چلتی ہے وہ ان چشموں کے پانیوں کو مزید شفاف بناتی ہے۔ اس بند میں پہلے مصرے کے سوا 5 مصروں میں شاعر نے منظر کشی کا کمال دکھایا ہے اور پہاڑ کی سچی تصویر کھینچ کر سامنے رکھ دی ہے۔ دامنے کو کے چشمے کو صفائی اور پاکیزگی کے لحاظ سے بہتا ہوا آئینہ قرار دینا ایک نادر تشبیہ ہے۔ چہرہ صاف رکھنے کے لیے رومال کی ضرورت ہوتی ہے، پہاڑ میں عموماً ہوائیں چلتی رہتی ہیں، وہی ہوائیں چشموں کے لیے رومال کا کام دیتی ہیں۔ بند نمبر 4 ملاحظہ فرمائیں، ابر کے ہاتھوں میں رہوارے ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برکے سرے کوہسار نے، اے ہمالیہ کوئی بازی گر ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے، ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ رہوارے ہوا، ہوا کا گھوڑا، کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں، اور بازیگاہ کا مطلب ہے کھیل کی جگہ، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب تشریح ملاحظہ فرمائیں، علامتیں اور استعارے اپنے کلام میں اقبال نے جس خوبی اور چابک دستی کے ساتھ استعمال کیے ہیں یہ اس کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمالیہ تیرے گرد و پیش اور ماحول کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ یہاں جو ہوا رواں دواں ہے وہ ایک تیز رو گھوڑے کی مانند ہے، اس کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے تیری چوٹیوں پر چمکنے والی بجلیوں نے بادلوں کے ہاتھوں میں ایک تازیانہ دے دیا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تیرا دامن بھی ایک کھیل کے میدان کی طرح ہے، ایسا میدان جسے قدرت نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑی صنائی کے ساتھ بنایا ہے؟ یہاں کس جوش و مسرت کے ساتھ بادل اس طرح محو پرواز ہیں جیسے وہ ایسے آزاد ہاتھی ہوں جن کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہوں۔ اب بند نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ جنبش موج نسیم صبح و گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خامشی، دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی، جنبش موج نسیم ہوا کی لہر کی روانی،
گہوارے کا مطلب ہے جھولا، برگ درخت کے پتے کو کہتے ہیں۔ اب تشریح ملاحظہ فرمائیں، نظم کا یہ بند بھی سابقہ بند کے ساتھ موضوعاتی سطح پر مربوط ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایسا ماحول ہے جس میں صبح کی ہوا کی جنبش ایک گہوارے کی حیثیت رکھتی ہے، ایسا گہوارہ جہاں کلیاں زندگی کے نشے میں جھومتی نظر آتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کلیوں کی خاموشی اپنی پتیوں کی زبان سے یوں کہتی ہو کہ میرا تو پھول توڑنے والے سے بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ مراد یہ ہے کہ ہمالیہ کی اس بلندی تک انسان کی رسائی ممکن نہیں جہاں یہ کلیاں کھل رہی ہیں۔ اس بند کے آخری شعر میں ہمالیہ زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے کہ میری خاموشی ہی دراصل میری داستان حیات کی مظہر ہے، اور قدرت کا بخشا ہوا یہ گوشہ ہی دراصل میری پرسکون آماج گاہ ہے۔ بند نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس عراق کے دل نشی کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ فراز کوہ پہاڑ کی بلندی، شاہد قدرت کا مطلب معشوق ہے، عراق موسیقی کے ایک راگ کا نام ہے۔ اب تشریح ملاحظہ فرمائیں، اس بند میں بھی اقبال نے ایک طرح کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمالیہ کی بلندیوں سے ندی کی شکل میں جو پانی لہریں مارتا نیچے آتا ہے، اس کی آواز سننے والوں کو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی گا رہا ہو۔ ندی کا منظر اس درجہ خوبصورت ہوتا ہے کہ کوثر و تسنیم کی موجیں بھی اس سے شرما جائیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ندی مناظر فطرت کا مشاہدہ کرنے والوں کو آئینہ دکھاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ راہ میں آنے والے سنگریزوں سے کبھی بچ کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی ان سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں اقبال ندی کو ایک مسافر کے طور پر تصور کر کے اسے کہتے ہیں کہ تو اسی طرح دل لبھانے والی موسیقی کے ساز کو چھیڑتی جا کہ میرا دل تیری اس صدا کی معنویت سے پوری طرح آشنا ہے۔ بند نمبر 7 ملاحظہ فرمائیں۔ لیلیے شب کو کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامنے دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کو حصار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ لیلیے شب، لیلی کا مطلب ہے رات کے بارے میں یا رات کی یا شبینہ۔ مجنو کی معشوقہ کو لیلا بھی کہتے ہیں اور لیلی بھی۔ رات کو کوئی بھی کام کرنے والے کو بھی لیلی کہتے ہیں۔ یہاں لیلی شب سے مراد غالباً کالی رات ہے یا محبوبہ۔ غازہ پاؤڈر کو کہتے ہیں۔ اب تشریح سماعت فرمائیں۔ اس بند میں بھی اقبال ہمالیہ پر رات کی آمد اور تاریکی کی خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی لمبی زلفیں دراز کرتی ہے تو ان لمحات میں آبشاروں کی صدائیں انتہائی دلکش اور دل نواز محسوس ہوتی ہیں کہ ان لمحوں کی خاموشی پر گفتگو بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ اس لمحے تو یوں لگتا ہے کہ درخت بھی کسی سوچ میں مبتلا ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پورا منظر خاموشی اور سکوت سے ہمکنار ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں ہمالیہ پر سرے شام شفق کا منظر پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فطرت شاید اس کے چہرے پر رنگا رنگ غازہ مل رہی ہے اور یہ غازہ بے حد خوش نما محسوس ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب شام کے وقت شفق کی سرخی ہمالیہ پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فطرت نے اس کے چہرے پر غازہ مل دیا ہو۔ اب 8واں اور آخری بند ملاحظہ فرمائیں۔ اے ہمالیہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ آبائے انسان سے مراد ہے انسان کے باپ دادا۔ اب تشریح سن لیجئے۔ آخری بند میں کلام کو تمام کرتے ہوئے اقبال ہمالیہ سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ اے ہمالیہ
ذرا مجھے اس وقت کا احوال تو بتا جب 1000 برس قبل بابا آدم نے یہاں آ کر تیرے دامن میں پناہ لی تھی۔ ظاہر ہے تو ان لمحات کا رازدان ہے۔ ان ایام کی زندگی کس قدر سیدھی سادی ہوگی جس میں کسی نوع کا تکلف نہ تھا۔ اے ہمالا، ذرا ان دنوں کے بارے میں ہمیں واقعات و حقائق سے آگاہ کر کہ وہ لمحات تو ہر طرح کے تکلفات سے نا آشنا تھے۔ آبائے انسان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پہلے پہل ہمالا میں آباد ہوا اور یہ میدانی علاقے جنہیں ہمالا سے نکلنے والے دریا سیراب کرتے ہیں بعد میں بنے۔ دوسرے یہ کہ اشارہ آریاؤں کے آباء و اجداد کی طرف ہے۔ ان کے متعلق ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ سائبیریا سے آئے، دوسرا یہ کہ وسط ایشیا سے اٹھ کر ہندوستان پہنچے، تیسرا اور ہندوؤں میں زیادہ مقبول نظریہ یہ ہے کہ ان کا وطن کوہستان ہمالا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ہمالا، تو اس وقت کی کوئی بات سنا جب پہلے پہل تیرے دامن میں انسان آباد ہوئے۔ ان کا رہنا سہنا بہت سادہ اور بے تکلف تھا اور بناوٹ کا اس پر کوئی داغ نہ تھا۔ اسی عہد کی طرف شاعر لوٹنا چاہتا ہے اور شدت آرزو کا یہ عالم ہے کہ زمانے کی گردش کو پیچھے کی طرف دوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ آخری شعر میں اقبال ہمالا کی خاموشی سے مایوس ہو کر اب خود اپنی تخیلاتی اور تصوراتی کیفیت کا سہارا لیتے ہوئے اپنے تصور ہی سے فرماتے ہیں کہ ان ایام کا نقشہ تم ہی مجھ سے بیان کر دو۔ یہ پہاڑ تو آخر ایک خاموش پتھر ہی نکلا، جبکہ تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ گزرے ہوئے ماضی کو پلٹا کر اس کی پوری داستان منظر عام پر لے آؤ۔ ناظرین، نظم ہمالا کی تشریح اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔